آئین میں 27ویں آئینی ترمیم کی پارلیمنٹ سے منظوری کا مشن، وزیر اعظم کے حکومتی اتحادی جماعتوں سے رابطوں میں مزید تیزی آ گئی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی ایم کیو ایم وفد سے 27ویں ترمیم پر مشاورت۔ ایم کیو ایم نے ترمیم میں شمولیت کے لیے اپنی تجاویز پیش کی۔ وزیر اعظم کی استحکام پاکستان پارٹی اور چودھری صالح حسین کی سربراہی میں کاف لیگ کے وفد سے بھی ملاقاتیں، آئینی ترمیم پر اعتماد میں لیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں ہوگا۔ سی ای سی کو آئینی ترمیم کی تجاویز پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ 18ویں ترمیم اور این ایف سی ایوارڈ کی واپسی سے متعلق صحافی کے سوال پر وزیر اعلیٰ سندھ کا مختصر جواب، صرف نہیں کہنے پر اکتفا کیا، بولے آج سی ای سی میں تمام معاملات پر بات ہوگی۔ 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ جمعے تک سامنے آ جائے گا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کوئی ایسی ترمیم نہیں لائیں گے جس سے آئین کی بنیاد کمزور ہو۔ آئینی ترمیم شفاف طریقے سے ہوگی، پارلیمنٹ میں بحث کی جائے گی۔ ترمیم سے عدلیہ کو مضبوط کرنا مقصود ہے۔ اپوزیشن پاکستان کی مضبوطی کے لیے آئینی ترمیم پر تجاویز دے۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور آج استنبول میں ہوگا۔ سینئر عسکری انٹیلیجنس اور بیوروکریسی کے نمائندوں پر مشتمل پاکستانی وفد استنبول میں موجود۔ ذرائع کے مطابق فریقین کے درمیان جنگ بندی کے نفاذ کے طریقہ کار کو حتمی شکل دیے جانے کا امکان ہے۔ پاکستانی وفد کسی صورت اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائیوں پر تحریری ضمانت طلب کی جائے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ خطے میں قیام امن کے لیے افغانستان والے دانش مندی سے کام لیں۔ پاک افغان وزرائے خارجہ کے درمیان رابطوں سے متعلق سفارتی رد عمل۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو افغان ہم منصب نے 4 بار ٹیلی فونک رابطے کی کوشش کی۔ وزیر خارجہ اس وقت مصروف تھے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے دوبارہ افغان ہم منصب سے جوابی رابطے کی کوشش کی مگر رابطہ نہ ہو سکا۔ پاکستان نازک وقت میں مذاکرات کے ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ افغان وزارت خارجہ کو بیان بازی سے گریز کا مشورہ۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا برونائی کا دورہ، دونوں ممالک کا دفاعی تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز کی برونائی سلطان وزیر دفاع اور آرمی کمانڈر سے ملاقات، علاقائی اور عالمی سلامتی کے امور پر گفتگو۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے نیول بیس اور ڈیفنس اکیڈمی کا دورہ بھی کیا، علاقائی امن و استحکام میں پاکستان کا کردار کے موضوع پر خطاب بھی کیا۔ برونائی قیادت نے پاکستان آرمی کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اسلام آباد نیشنل پولیس اکیڈمی میں اے ایس پیز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، ترکیہ کے وزیر داخلہ نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ پاؤز ہونے والوں میں 8 خواتین سمیت 18 افسران شامل۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر طیارے گرانے کا ذکر، اس بار 8 طیارے گرانے کا نیا دعویٰ کر دیا۔ کہا کہ پاک بھارت جنگ کے دوران کچھ اخبارات میں آیا 7 یا 8 طیارے گرائے گئے، کسی اخبار کا نام نہیں لوں گا، زیادہ تر جھوٹی خبریں دیتے ہیں۔ حقیقت میں پاک بھارت جنگ کے دوران 8 طیارے گرائے گئے۔ دونوں ایٹمی ممالک کی جنگ ٹیرف کی مدد سے روکی۔ نو منتخب میئر زہران ممدانی کی تاریخی کامیابی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا یو ٹرن لے لیا۔ صدر ٹرمپ زہران ممدانی سے تعاون پر آمادہ، کہا ایک کمیونسٹ امریکہ کے سب سے بڑے شہر کا میئر بن گیا۔ دیکھتے ہیں زہران ممدانی نیو یارک میں کیسا کام کرتے ہیں، ہم ان کی تھوڑی مدد کریں گے، ہم چاہتے ہیں کہ نیو یارک کامیاب ہو۔ زہران ممدانی سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، ممدانی کو کامیاب ہونا ہے تو واشنگٹن کا احترام کرنا ہوگا، تعاون نہیں کیا تو زہران ممدانی کو بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ الیکشن کی گہما گہمی ختم ہو گئی، کام کرنے کا وقت شروع ہو گیا۔ نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے ایک عامل اور ہمدرد انتظامیہ تشکیل دیں گے۔ نئی انتظامیہ شہر کے لاکھوں لوگوں کے لیے دیانتداری سے کام کرے گی۔ زہران ممدانی نے کہا کہ عوام سے کیے وعدے پورے کرنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔
زہران ممدانی کو میئر بننے سے روکنے کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ کیے گئے۔ امریکی اخبار نے رپورٹ میں انکشاف کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق نیو یارک انتخاب میں 26 ارب پتی خاندانوں نے مجموعی طور پر 2 کروڑ 20 لاکھ ڈالر سے زائد رقم خرچ کی۔ سابق میئر مائیکل بلومبرگ نے ممدانی کے حریف اینڈریو کومو کو انتخابی مہم کے لیے مزید 15 لاکھ ڈالر دیے۔ صرف 2 ارب پتی افراد نے ممدانی کی حمایت کی۔ میئر لندن صادق خان نے زہران ممدانی کی فتح کو فینٹیسٹک فتح قرار دے دیا۔ کہا کہ نیو یارک کے شہری خوف، پر امید اور تقسیم پر اتحاد کا انتخاب کرنے پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ لندن کی طرح نیو یارک بھی لبرل، کثیر الثقافتی، ترقی پسند اور انتہائی کامیاب شہر ہے۔ جو کچھ صدر ٹرمپ ہے، ہم اس کی ضد ہیں۔ برٹش پاکستانی صادق خان مغربی دنیا کے بڑے شہر کے سن 2016 میں پہلی بار میئر بنے تھے۔ جرمنی کا پاکستان کے لیے 11 کروڑ 40 لاکھ یورو کے ترقیاتی پیکج کا اعلان۔ پاکستان اور جرمنی کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ ترقیاتی پیکج ماحولیاتی تحفظ و توانائی، پائیدار اقتصادی ترقی پر مرکوز ہوگا۔ جرمن سفیر کا پاکستان سے دیرینہ تعلقات کو خراج تحسین پیش۔ مذاکرات کا اگلا دور 2027 میں برلن میں ہوگا۔ ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کے زیر اہتمام ایبٹ آباد میں آگہی سیمینار۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کا سیمینار سے خطاب۔ ملک کے ہر ڈویژن کو صوبہ بنانے کی تجویز دہرا دی۔ کہا کہ ترقی کے لیے علاقائی عدم توازن سے نکلنا ہوگا۔ کمزور ادارے کرپشن کو جنم دیتے ہیں۔ لوکل گورنمنٹس کو کبھی مستحکم نہیں رہنے دیا گیا۔ کسٹمز کی جانب سے اسلام آباد سے ضبط گاڑی کراچی میں زیر استعمال ہونے کا انکشاف۔ گاڑی کمشنر ان لینڈ ریونیو کے استعمال میں نکلی۔ کسٹمز حکام نے گاڑی آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ پشاور کو فراہم کرنے کا بیان عدالت میں دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کلیکٹر کسٹم اور ممبر لیگل کسٹمز کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ کلیکٹر کسٹمز نے گاڑی جعلی نمبر پلیٹ لگا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں لانے کا بھی اعتراف کر لیا۔ کلیکٹر کسٹمز سے انکوائری رپورٹ بیان حلفی کے ساتھ طلب۔ کمشنر ان لینڈ ریونیو کو چیئرمین FBR آفس کے ذریعے نوٹس جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کمشنر ان لینڈ ریونیو کو 10 نومبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ وزارت فوڈ سیکیورٹی کی جانب سے نائب وزیر اعظم کے احکامات کی خلاف ورزی کا انکشاف۔ آل پاکستان ٹیکسٹائلز ملز ایسوسی ایشن کا وزارت فوڈ سیکیورٹی کے خلاف نائب وزیر اعظم کو خط۔ وزارت فوڈ سیکیورٹی نے کاٹن سیس سے متعلق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے احکامات مسترد کر دیے۔ موسم کے تیور بدلنے لگے، فضا میں خنکی کا احساس بڑھ گیا۔ پنجاب بھر میں اسموک کی شدت میں بھی کمی۔ لاہور دنیا کے ٹاپ 3 آلودہ شہروں سے نکل گیا۔ لاہور آلودہ شہروں میں 5ویں نمبر پر چلا گیا۔ کراچی کا فضائی معیار خراب، دنیا کے آلودہ شہروں میں کراچی 9ویں نمبر پر چلا گیا۔ بابوسر ٹاپ، نانگا پربت، پچوکا ٹاپ پر برف باری۔ مختلف مقامات پر 8 انچ سے زائد برف باری ریکارڈ کی گئی۔ بابوسر ٹاپ روڈ اور ناران جھلکھٹ روڈ ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی۔ 3 مقامات سے پولیس چیک پوسٹیں بھی عارضی طور پر ختم کر دی گئی۔ گلگت جانے والے سیاحوں اور مسافروں کو شاہراہ ریشم کا راستہ اپنانے کی ہدایت۔ سندھ ہائی کورٹ کا کراچی اور حیدرآباد کے چڑیا گھر کو بتدریج ختم کرنے کا حکم۔ کراچی اور حیدرآباد چڑیا گھر کو قدرتی پارک میں تبدیل کریں۔ جسٹس اقبال کلہوڑو کی ہدایت۔ کہا یہ سب کرپشن ہے، جانوروں کو ان کی جبلیت کے خلاف رکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ چڑیا گھر کل پرسوں بند کر دیں۔ ایسے چھوٹے چھوٹے پنجروں میں میلہ لگانا بند کریں۔ اس طرح کا چڑیا گھر نہیں چل سکتا۔ چڑیا گھر میں ویکینڈ کے علاوہ تماشا بند کریں۔ مقصد جانوروں کی فلاح ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ٹکٹیں لگائیں۔ KMC ویٹرنری ڈاکٹرز کی بھرتیوں پر پابندی سے متعلق جواب جمع کرا دیا۔ عدالت نے متنبہ کیا کہ اگر انتظامات ٹھیک نہ کیے گئے تو ہم بد انتظامی کا معاملہ نیب کو بھیجیں گے۔ بھارت کی پسماندہ ترین ریاست بہار میں آج انتخابات کا پہلا مرحلہ۔ 243 حلقوں میں سے 121 میں ووٹنگ، باقی 122 حلقوں میں ووٹنگ 11 نومبر کو ہوگی۔ حتمی نتیجہ 16 نومبر کو آئے گا۔ مودی دور حکومت میں دیہی علاقوں میں امیر اور غریب کے درمیان فرق انتہا کو پہنچ گیا۔ بے روزگاری بڑا مسئلہ، اسکولوں اور اسپتالوں کی حالت بھی ابتر۔
دنیا بھر میں آج یوم شہدائے جموں کشمیر، خون میں رنگی ہجرت ناقابل فراموش، ڈوگرا فوج اور RSS کے غنڈوں کی جانب سے کشمیریوں کی نسل کشی۔ 1947 میں 2 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو پاکستان سے الحاق کی حمایت میں شہید کیا گیا۔ 100 سے زائد گاؤں جلائے گئے۔ آزاد کشمیر میں عام تعطیل، شہدائے جموں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ریلیاں و تقاریب، تمام شہروں اور قصبوں میں احتجاجی مظاہرے۔ پاکستان کا جموں کے شہداء کو خراج عقیدت۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم شہدائے جموں پر پیغام میں کہا، سانحہ برصغیر کی تاریخ کا بدترین قتل عام تھا۔ بھارت کا غیر قانونی قبضہ آج بھی اہل کشمیر کے حقوق سلب کر رہا ہے۔ عالمی برادری کشمیریوں پر بھارتی مظالم سے چشم پوشی نہیں کر سکتی۔ پاکستان کشمیری عوام کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی غزہ میں انسانی بحران مزید سنگین، لاکھوں بے گھر فلسطینی خیموں، خوراک اور بنیادی ضروریات سے محروم۔ جنوبی غزہ میں گولہ باری میں مزید 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ادھر اسرائیل نے مزید 15 فلسطینیوں کی لاشیں غزہ کے حکام کو واپس کر دی۔ دوسری جانب بیت اللحم میں نور رہائشی اور زیر تعمیر گھروں کو مسمار کرنے کے احکامات جاری۔ قابض اسرائیلی فوج نے فلسطینی گھرانوں کو 30 روز کی مہلت دے دی۔ امریکہ نے اقوام متحدہ سے غزہ میں بین الاقوامی سیکیورٹی فورسز کے قیام کی منظوری طلب کر لی۔ امریکہ کا 3 دہائیوں بعد ایٹمی تجربات کا آغاز۔ بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ میزائل کیلیفورنیا کے ونڈنبرگ اسپیس فورس بیس سے فائر کیا گیا۔ میزائل 4200 میل کا فاصلہ طے کر کے نشانے پر پہنچا۔ میزائل صرف اس صورت میں استعمال ہوگا جب امریکہ پر کسی دشمن ملک کی جانب سے جوہری حملہ کیا جائے گا۔ روس کا بھی جوہری تجربات کے امکان پر غور کرنے کے لیے تجاویز تیار کرنے کا حکم۔ پیوٹن کا سرد جنگ کے 34 سال بعد پہلی بار جوہری تجربات کے لیے پیش رفت کا اشارہ۔ کہا، سیکیورٹی کونسل میں تجزیہ کریں اور جوہری تجربات کے لیے آغاز کے ممکنہ تجاویز تیار کریں۔ جنگ اور مسلح تصادم میں ماحولیات کے استحصال کی روک تھام کا عالمی دن۔ جنگ صرف انسانوں کو نہیں، زمین، پانی، ہوا، جنگلات اور حیوانات کو بھی شدید نقصان پہنچاتی ہے۔ دنیا کے تمام ممالک مل کر امن کو فروغ دینے پر کام کریں۔ قدرتی ماحول کے تحفظ کو بھی اپنی پالیسیوں کا لازمی حصہ بنائیں۔ ڈائمنڈ عالمی تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ آج بعد از نماز عصر شروع ہوگا۔ پہلے مرحلے کی دعا 9 نومبر کو ہوگی۔ دوسرا مرحلہ 13 سے 16 نومبر تک منعقد ہوگا۔ 10ویں تھل ڈیزرٹ ریلی، رجسٹریشن گاڑیوں کا معائنہ، ٹیگنگ اور ریسز کا میڈیکل جاری۔ کم عمر ریسر دینا پٹیل نے رجسٹریشن کرا لی۔ ریسرز لیا اور کوٹ ادو کے 200 کلومیٹر طویل ریتلی ٹریک پر جیپ دوڑائیں گے۔ نادر مکسی نے بھی زگ زیگ ٹریک پر جیپ دوڑانے کے لیے کمر کس لی۔ 7 نومبر کو کوٹ ادو میں چانگا مانگا کے مقام پر کوالیفائنگ راؤنڈ ہوگا۔ 9 نومبر کو پری پیڈ اور خواتین کیٹیگری کی ریس ہوگی۔ 9 نومبر کو ہی ثقافتی شب اور انعامات کی تقریب فیصل اسٹیڈیم مظفر گڑھ میں ہوگی۔ تھل ڈیزرٹ ریلی 9 نومبر تک جاری رہے گی۔ دوسرے ون ڈے میں پاکستان کا جنوبی افریقہ کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ۔ پاکستان کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پہلے ون ڈے میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 2 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ مس میکسیکو کو ڈمی کیوں کہا؟ تھائی لینڈ میں مس یونیورس کے لیے مقابلہ حسن تنازع کا شکار۔ مقابلے میں شریک حسیناؤں کا ایونٹ ڈائریکٹر کے خلاف شدید احتجاج۔ رویے کے خلاف مشترکہ طور پر تقریب سے واک آؤٹ کر دیا۔ ایونٹ ڈائریکٹر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ مس یونیورس 2025 کا فائنل 20 نومبر کو ہوگا۔